أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب بلا کسی تاخیر میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے پہلے مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب رحمانی حفظہ اللہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب رحمانی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطہرکم تطہیرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني، رواه البخاري۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حاضرین مجلس،
اسٹیج پر جلوہ فروز معزز و مؤکر علماء کرام، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور میرے پیارے بچوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم سب کو ایک جگہ بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ بعدہ درود و سلام عرض ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پہ، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج کا یہ پروگرام نوجوانان جمعیت اہل حدیث امیلوں کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ میں ان تمام نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کی کاوش اور کوشش سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا، اور ان تمام معاونین کا بھی کہ جن کے تعاون سے آج کی یہ بزم سجی، وہ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے، آمین۔ محترم سامعین، مجھے جس ٹاپک اور جس موضوع کے تحت کچھ بات رکھنے کا حکم ہوا ہے وہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت۔ دنیا کا کون سا مسلمان ہے جسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام نامی اسم گرامی معلوم نہ ہو؟ بچہ بچہ آپ کے نام سے واقف ہے، آپ سے آشنا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جنہیں خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، آپ کے اسم گرامی کے بارے میں معلوم نہ ہو، بلکہ دنیا کا ہر مسلمان آپ سے عقیدت رکھتا ہے، آپ سے محبت رکھتا ہے، آپ سے الفت رکھتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ فمن اغضبها اغضبنی، کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا گویا انہوں نے مجھ کو ناراض کیا۔ بلا سبب اگر کسی نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ناراض کیا، انہوں نے گویا مجھے یعنی رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ اور مسلم شریف کی حدیث کے مطابق اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یوزینی ما آزاہا، جنہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، سمجھو کہ انہوں نے مجھے ایذا اور تکلیف پہنچائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا اونچا کیوں ہے؟ اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے تو ہم میں سے اکثر کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ چونکہ آپ نبی کی بیٹی ہیں، مگر یہ جواب محل نظر ہے، کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں کہ جو نبی کی بیٹی ہو بیٹا ہو ان کا مقام اونچا ہی ہو، کیونکہ بہت سے ایسے واقعے ملتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، بلکہ اولو العزم پیغمبروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن آپ کے بیٹے کنعان ایمان نہ لانے کی وجہ سے غرق ہوتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں، اے میرے پروردگار، تیرا وعدہ تھا کہ تیرے اہل کو نجات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، سنو یہ آپ کے اہل سے نہیں، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے، یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے۔ نبی کے بیٹے ہونے کے باوجود غرق ہوئے، کیوں؟ کیونکہ ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، آپ کا مقام کتنا اونچا ہوا۔ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا، نبی بنایا، لیکن آپ کے اور جو 11 بھائی تھے، ہم جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے،
یوسف علیہ السلام کو لے کے 12 بیٹے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر باقی بیٹے یوں لہو لعب کے اندر اپنے وقت کو گزار دیا. انہیں یہ مقام حاصل نہیں ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ہوا، حالانکہ وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام نبی تھے. حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ آپ اٹھائیے. لوط علیہ السلام کی بیوی کانت من الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ ایمان نہیں لائی، جس کے سبب وہ برباد ہوئی، ہلاک ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں کہ ایک آدمی، ایک شخص، ایک انسان کسی نبی کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، ان کی خاندان سے ہو تو ان کو اونچا مقام مل ہی جائے. نہیں، اونچا مقام پانے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ اونچا مقام جو تھا، ان کو اس وجہ سے نہیں کہ وہ نبی کی بیٹی ہیں، اللہ کی پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو مقام اونچا تھا، یہ آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے زہد اور تقوی کی بنیاد پر، چونکہ آپ ایک عابدہ، زاہدہ اور تقوی شعار خاتون تھی، بڑی ہی نیک خاتون تھی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اونچا مقام عطا فرمایا. آپ کے تعلق سے آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کی جو ولادت ہوئی، پیدائش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے بعض قول کے مطابق 1 سال، ایک قول ہے کہ 5 سال پہلے، اور ایک قول ہے کہ 1 سال 2 سال بعد، اور ایک قول ہے کہ 5 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی. کئی قول ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام جو فاطمہ رکھا گیا، یہ فاطمہ سے مشتق ہے، اور فاطمہ کے معنی ہوتا ہے باز رکھنا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے آپ کو گناہ اور معصیت کے کام سے باز رکھتی تھی، دور رکھتی تھی، اسی لیے آپ کا نام فاطمہ پڑا. اور آپ کا نام آپ کے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے بہت ساری احادیث موجود ہیں. ایک حدیث کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، باغ فدق کے تعلق سے یہ قصہ بڑا ہی مشہور، اور بہت سارے لوگ اس تعلق سے یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں دی، جبکہ یہ چیز بالکل غلط ہے. یہ الزام ہے، بہتان ہے. ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں دی، بلکہ وجہ کیا تھی، واقعہ کیا ہے، قصہ کیا ہے. اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کو بھیجا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب کیا دیا؟ کہا دیکھو، ہم انبیاء کی جماعت لا نورثو ما ترکنا فہو صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت جو مال چھوڑتے ہیں اس میں کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ سارا کا سارا مال صدقہ ہوتا ہے. اس لیے اے فاطمہ، آپ کا اس مال میں کوئی حق نہیں ہے. لوگ اس سلسلے میں کیا بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گئیں، آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھگا دیا. آپ روتے ہوئے آئیں، بڑی تکلیف میں آئیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا. یہ بالکل غلط ہے، الزام ہے، بہتان ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ فاطمہ اور فاطمہ کے گھرانے کے لوگ، یعنی اہل بیت کے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ میرے نزدیک میرے اہل سے زیادہ محبوب ہیں، میرے گھر والوں سے زیادہ محبوب ہیں. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تائید کی اور کہا، اے ابو بکر، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں، آپ کے بات کا سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ بات صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے.
لیکن آج اس کے خلاف اور اس کے برعکس یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میراث نہیں دی. اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمیشہ عدل اور انصاف کے ساتھ کام کرتے تھے. اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ نہیں ان کا حق ہے تو آپ کبھی بھی اس سے ان کو دور نہیں کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب کبھی بھی کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیجئے آپ نے کبھی بھی غلط نہیں کیا. چاہے ابو بکر صدیق ہو, عمر فاروق ہو, عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, جو بھی ہوں, کسی نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو خلاف شرع ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم سے بے انتہا محبت کرتی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتے تھے. جب بھی کہیں جاتے اپنی بیٹی سے مل کر جاتے, اور جب کہیں سے واپس آتے اپنی بیٹی کے یہاں جاتے, اور اپنی بیٹی کے یہاں جانے کے بعد ملاقات کرتے, حال چال دریافت کرتے, اور اپنی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ لیتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, خانہ کعبہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے. ابو جہل جو کہ مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا, اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں, تو اس نے اعلان کیا, کون ہے جو اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کے اوپر رکھ دے. عقبہ بن ابی معیط نامی بدبخت اٹھا اور اونٹ کی اوجھڑی لا کر پیارے رسول کے اوپر رکھ دیتا. جب اس بات کی خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہوئی, وہ بھاگی دوڑی ہوئی آئیں اور آپ کے اوپر سے اونٹ کی اوجھڑی کو کنارے کیا, اور پھر ان کافرین کو, ان مشرکین کو جنہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی غلیظ حرکت کی تھی, ان کے خلاف کچھ جملے کہے, اور پھر اس کے بعد آپ گھر چلی آتی ہیں. اللہ کے پیغمبر کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کس قدر نیک تھی, اپنے والد محترم کی کس قدر عزت کیا کرتی تھی. یہ پیغام ہے پوری دنیا کے ان بہنوں کے لیے, ان لڑکیوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو کسی باپ کی یا کسی ماں کی بیٹی ہیں, ان تمام کے لیے پیغام ہے کہ ہم بھی اپنے ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کریں, بہتر برتاؤ کریں, اور ان کے ساتھ ہمیشہ خیر کا معاملہ کرتے رہیں. یہ ہم سب کے لیے اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے. اسی طریقے سے ایک مشہور قصہ ہے, یہ پنکھا ادھر منہ ایک دم سوکھ رہا ہے, سائڈ کر دو. ایک بہت مشہور قصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر پہ موجود نہیں تھے. پوچھا کہاں ہے علی؟ کہا کہ ان کے اور ہمارے درمیان کچھ انبن ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ کہیں چلے گئے, مجھے نہیں پتا کہاں گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, کسی نے آ کر بتلایا کہ آپ مسجد کے اندر, مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. آپ نے ان کو آواز دی, کم یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھو. اس کے بعد وہ اٹھے اور ان کو سمجھائے اور فی اللواء کے گھر آئے. آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان کبھی انبن ہو جائے تو والدین کو چاہیے کہ بہتر طریقے سے سمجھا بجھا کے معاملے کو رفع دفع کریں. یہ نہیں کہ جا کے اپنے داماد پہ آگ بگولا ہو جائے کہ تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کیا, ایسا کیوں کیا, ویسا کیوں کیا, اسی سے معاملات خراب ہوتے ہیں. نہیں, ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے احسن طریقے سے, بہتر طریقے سے. بھائی زندگی ہے, انسان ہے, غلطیاں ہو سکتی ہیں, انبن ہو سکتی ہے, تو میں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں, خاتون جنتیں. اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. اسی طریقے سے جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی ماں ہیں.
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. آپ کے مقام و مرتبے کی اگر بات کی جائے یقیناً آپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی اونچا ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی لاڈلی پیاری بیٹی ہیں اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ خاتون جنت ہیں جن کے لیے رب ذوالجلال آسمان سے سلام بھیجا کرتے تھے. جبریل علیہ السلام کو بھیجتے جاؤ حضرت خدیجہ کو میرا سلام کہہ دینا. جبریل علیہ السلام آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اے محمد الرسول اللہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو رب ذوالجلال نے سلام بھیجا ہے, ان کو اللہ کی جانب سے سلام کہنا اور میری جانب سے بھی سلام کہنا. یہ او فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے. یقیناً آپ کا مقام بہت اونچا ہے لیکن ہے تو بشر, ہے تو انسان, خطا اور غلطی ہو سکتی ہے. بہر کیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ ان کے شوہر تھے, ان دونوں کے درمیان انبن جب ہوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن طریقے سے بہتر طریقے سے ان دونوں کو سمجھایا اور دونوں کے درمیان محبت اور پیار اور الفت اور محبت کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی. اور ایک مرتبہ ایسا بھی واقعہ درپیش ہوا, ایسا بھی واقعہ پیش آیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ناراض ہو کے اللہ کے رسول کے گھر پہنچ جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیا بات, کیوں یہاں آئی ہو؟ کہا کہ کچھ انبن سی ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا جاؤ آج ہی اپنے شوہر کے یہاں پہنچ جاؤ اور ان سے معافی طلب کرو, شوہر کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو. جبکہ آپ اطاعت اور فرما برداری میں بہت آگے تھی. اپنی ساس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, اپنے شوہر کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, اپنے بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان تھی. لیکن بھائی زندگی ہے, انبن ہو سکتی ہے. اللہ کے پیغمبر نے سمجھا بجھا کر بھیجا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ یعنی اپنے شوہر کے گھر آتی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ چیز یہ منظر دیکھ کر بہت ہی شرمندہ ہوئے اور کہا اب آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا آپ چھوٹے سے بہت ہی باپردہ تھی, بہت ہی باحیا تھی, شرم والی تھی. آپ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا اتنی شرم والی تھی, غیر آپ کو دیکھے ہی نہیں, غیر محرم کی نظر آپ پر پڑی ہی نہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو آتا ہوا دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے ایک جانب چھپ جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی آپ کیوں چھپ گئی تھی؟ وہ تو ایک نابینا صحابی ہیں, اندھے صحابی ہیں, ان کو دکھائی نہیں دیتا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ انہیں نہیں دکھائی دیتا, وہ ہمیں نہیں دیکھتے, لیکن ہم تو انہیں دیکھتے ہیں, ہم تو انہیں دیکھتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی غیر مرد پہ ہماری نظر پڑے, کسی غیر محرم پر ہماری نظر پڑے. اللہ اکبر. حیا کی پیکر تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور پردے کا کس قدر اہتمام, نابینا صحابی کے سامنے ہونا گوارا نہیں کیا اور اپنے شوہر سے اس بات کی درخواست کرتی ہیں اے میرے شوہر حضرت علی, جب میری وفات ہو جائے میرے جنازے کو رات کے وقت رکھیں, میری تدفین رات کے وقت ہو, مجھے رات کے وقت دفن کرنا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ رات کے وقت اس لیے دفن کرنا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کس قدر با پردہ اور کس قدر با حیا تھی, اپنے شوہر سے کس بات کی درخواست کر رہی ہیں کہ میرے جنازے کو رات میں رکھنا, میری تدفین رات میں ہو تاکہ کسی غیر کی نظر ہمارے جنازے پر بھی نہ پڑے. اللہ اکبر.
آج دور حاضر کی خواتین کو ذرا دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بھی سامنے رکھیں. آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بہنیں کس طرف جا رہی ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھیں دولہے کو گھر کے اندر بلایا جاتا ہے، گھر کی ساری عورتیں مل کر مذاق کرتی ہیں، ان سے گفتگو کرتی ہیں، اور اس دولہے کے ساتھ بھی کئی اور نوجوان آتے ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. شرم سے ڈوب جانا چاہیے ہم لوگوں کو بھی اور خواتین کو بھی. ہم پرمیشن نہ دیتے تو یہ خواتین کے بس میں نہیں کہ وہ اندر انہیں بلا لے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے اگر منع کیا جائے تو کوئی ماننے کو تیار نہیں. مولانا جو چل رہا ہے چلنے دو، اس پر بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. نہیں، ضرورت ہے، اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے ان کے ساتھ دوسرے کئی لوگ آئیں اور ہمارے گھر کی دوسری خواتین جو غیر محرم ہیں، محرم نہیں غیر محرم ہے، وہ تمام کی تمام ان سے باتیں کریں، گفتگو کریں، ان سے ہنسی مذاق کریں. اور اس موقع پہ بہت سارے فساد پھیل جاتے ہیں، بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. نکاح کے لیے آئے، دولہے کو سب سے پہلے گھر کی چوکھٹ پہ بلاؤ، ان کو پانی پلاؤ، ان کو دودھ پلاؤ، یہ کرو وہ کرو. کون پلاتا ہے؟ گھر کی غیر محرم عورتیں جو محرم نہیں. ان لوازمات کی کیا ضرورت ہے؟ آئے ہیں نکاح کے لیے، جہاں انتظام ہوا بیٹھے، پانی پئیں، نکاح ہو، گھر کو جائیں. یہ کیا طریقہ ہم اور آپ نے اپنی سماج کے اندر اپنا رکھا ہے؟ ان چیزوں کو ہم سب کو مل کر ان چیزوں کو دھیرے دھیرے سماج سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم خواتین سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے خواتین اسلام، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھو، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کو پڑھو کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہے، اور کس طرح وہ حیا اور شرم کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کس طرح پردہ کر کے اپنی زندگی گزارا کرتی تھی. ایک مشہور قصہ آپ کے بارے میں بہت ہی مشہور ہے، چونکہ آپ گھر کے کام کاج میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی. گھر کی چکی کو پیسنا، جھاڑو دینا، پانی لے کر آنا، یہ سارے کام آپ کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے اور گردن کے اوپر نشانات پڑ گئے اور بہت ساری تکلیفیں آپ کو پہنچی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ اپنے بابا سے، اپنے والد سے ایک غلام طلب کر لو، تمہارے لیے سہولت ہو جائے گی. کہا ٹھیک ہے. تو مختلف حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی، تو آپ پہنچنے کے بعد کہنا چاہیے لیکن کہہ نہ سکی، واپس چلی آئی. اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ پہنچی تو اللہ کے نبی موجود نہیں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بیٹی آئی تھی. اب باپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہماری بیٹی گھر پہ آئی تھی تو بے چین ہو جاتا ہے، آخر وجہ کیا تھی، مسئلہ کیا تھا. چلو بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، حال چال دریافت کرتے ہیں، مسئلہ کیا ہے. خیر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے، اور جیسے ہی آپ داخل ہوتے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ استقبال میں کھڑی ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اپنی جگہ رہو، اپنی جگہ ہی رہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، حال چال دریافت کرتے. اس موقع پر بھی آئے تو اللہ کے نبی کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار، خاتون جنت، خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ، اللہ کے پیغمبر یعنی اپنے والد محترم سے کہتی ہیں کہ اے ابا جان، کام کاج کرتے کرتے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پانی لاتے لاتے بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ہمیں ایک غلام مل جاتے جو ہماری خدمت کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ استعمال فرمایا، کہا اے فاطمہ سنو، میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتلا رہا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گی یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے، غلام سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جب تم اپنے بستر پر آؤ، رات کے وقت جب سونے کے لیے اپنے بستر پہ آؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے.
صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مذکور ہے، ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں ہی اس کلمے کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی ڈیمانڈ پر لونڈی طلب کری، غلام طلب کر رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہے۔ اسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ کیا چیز؟ تسبیح فاطمہ۔ تو اس طریقے سے اگر ہم بھی چاہے مرد ہوں یا عورت، کیونکہ حدیث کے اندر ایک میں تثنیہ کا صیغہ استعمال ہے، ایک میں واحد کا صیغہ استعمال ہے، یعنی ہم مرد اور عورت دونوں ہی اگر سونے سے قبل ان کلمات کو پڑھیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا، یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ اس لیے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم ان چیزوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں، اس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اب میں آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی وفات کب ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد، تقریباً 6 مہینے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوتا ہے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو غسل کس نے دیا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا اور آپ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا تھا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، یہ مسئلہ ہے بعض لوگوں کے نزدیک۔ لیکن شریعت اسلامیہ کا یہ قانون اور یہ دستور ہے کہ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل کس نے دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اسماء بنت عمیس یعنی زوجہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے غسل دیا۔ اور جنازے کی نماز کس نے پڑھائی؟ بڑی اہم بات ہے، اس کے اندر بہت دوسری باتیں بھی ذکر ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصرار پہ، آپ کی ضد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میراث نبی نہیں دی، رسول اللہ کی میراث نہیں دی، ہڑپ کر لیا۔ یہ الزام اور بہتان ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے آپ کو سنائی، اللہ کے نبی نے یہ کہا لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، کہ ہم انبیاء جو چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہماری چھوڑی ہوئی میراث صدقہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے مال کو کسی کو تقسیم نہیں کیا، بلکہ وہ مسلمانوں کے لیے یعنی اس کو صدقہ کے طور پہ رکھ دیا۔ او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر یہ غلط کام ہوا ہوتا اور علی رضی اللہ عنہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خلاف یہ کام ہوا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ کیوں کہتے کہ نماز جنازہ پڑھا دو؟ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہتے نہیں، ناراض ہوتے نماز جنازہ کیوں پڑھواتے؟ جنازے کی نماز پڑھوائی اصرار کر کے، ضد کر کے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی جان لیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان بڑے مسائل تھے، یہ بھی مسئلہ غلط ہے۔ صحابہ اکرام آپس میں مل جل کر رہا کرتے تھے، بڑی ہی محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی کا نام تھا ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ایک بیٹی کا نام تھا ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کن سے کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، خلیفہ دوم، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی دوسری بیٹی
حضرت ام کلثوم اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے شادی کی. اگر آپس میں نا اتفاقی ہوتی تو کوئی اپنی بیٹی کو دشمن کو بھی دے گا؟ نہیں. لیکن وہ دشمن نہیں تھے، دوست تھے اور مل کر زندگی گزارا کرتے تھے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا. آپ اندازہ لگائیں یہ باتیں جو کہی جاتی ہیں یہ صرف الزام اور بہتان ہیں، حقیقت سے بہت دور ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر رہے ہیں. اگر آپس میں نا اتفاقی ہوتی تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. اس لیے میرے دین اور اسلامی بھائیوں، ہم سب کو چاہیے ہم سیرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پڑھیں. میں اپنی خواتین سے کہوں گا وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو پڑھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو پڑھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو پڑھیں، تمام صحابیات اور صحابہ کی سیرت کو پڑھیں. خواتین بھی پڑھیں، ہمارے مرد حضرات بھی پڑھیں، اور انہی کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ہم ڈھالنے کی کوشش کریں. اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، کب ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جائے ہمیں اس کا علم نہیں، اور مرنے کے بعد ہمارے عمل کے سوا اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اس لیے اس دنیا کے اندر اصحاب رسول اور انبیاء کی زندگی کو پڑھ کر، ان کی حالات کو پڑھ کر اس سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو نیک اور صالح بنائیں. اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو صحابہ اور صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کرنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو نیک اور صالح عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ دین اور ایمان پہ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر وحسن الجزاء. ابھی آپ استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب رحمانی حفظہ اللہ سے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت کے حوالے سے بڑی قیمتی باتیں سماعت کر رہے تھے، چاہے اس کا تعلق پردے سے رہا ہو یا والدین کے حسن سلوک سے تعلق رہا ہو یا پھر دینداری اور تقوی سے اس کا تعلق رہا ہو. ہر ایک کے اندر ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے. ضرورت اس بات کی ہے، خصوصاً میں درخواست کروں گا خواتین اسلام سے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. بڑی قیمتی باتیں ابھی آپ سماعت کر رہے تھے.